अलैक्म स्टूडेंट्स। बच्चे 10th क्लास की जो फिज़िक्स की है वो भी हम लेक्चर सीधे स्टार्ट करेंगे इंशाल्लाह। थर्मल फिज़िक्स है जो चैप्टर नंबर 10 है, इसको हम पढ़ते हैं कि ये क्या है। अच्छा, इसमें जो हीट के ज़रिए, थर्मल का मतलब होता है बच्चे हीट, ठीक है। तो जो टेम्परेचर या हीट है उसके ज़रिए जो फिज़िकल जो चीज़ें प्रॉपर्टीज़ हैं वो चेंज होंगी, मुख्तलिफ जो हैं सब्सटेंसेस की, उनको हम पढ़ेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि जो हीट का है हमारी ज़िंदगी में क्या रोल है। हीट देखें बच्चे, बेसिकली हमारी ज़िंदगी में एक अहम रोल प्ले करती है। आपको पता है कि आपको सर्दी लगती है तो आप सूरज की तपश से लुत्फ़अंदोज़ होते हैं, और आपको गर्मी लगती है तो आप कोई भी कोल्ड ड्रिंक पीते हैं, ठीक है। तो इस थर्मल फिज़िक्स में हम यही पढ़ते हैं कि ये हमारी मदद करती है कि किस तरह जो हीट है वो फ्लो करती है और किस तरह सब्सटेंसेस का टेम्परेचर है वो चेंज होता है। इस लेक्चर के एंड, जब इस चैप्टर के एंड तक आप पहुंचेंगे तो फिर आपको पता चलेगा कि दरअसल ये एप्लीकेशनल फिज़िक्स का जो है वो चैप्टर है कि किस तरह आपकी ज़िंदगी में फ़िज़िक्स जो है वो अमल दरामद करती है, ठीक है। तो हम इसके बारे में चीज़ों को पढ़ेंगे। तो यहाँ पे शुरू करते हैं हम थर्मल एक्सपेंशन, ठीक है। थर्मल एक्सपेंशन क्या है बच्चे? यहाँ पे दो चीज़ें हैं, ठीक है। एक, थर्मल एक्सपेंशन की आपने डेफिनेशन याद करनी है, ये इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन के तौर पर है। और दूसरी क्या है? थर्मल। पढ़ेंगे, देखेंगे यहाँ पे भी थर्मल एक्सपेंशन और थर्मल कॉन्ट्रैक्शन में क्या फ़र्क है। देखें बच्चे, थर्मल एक्सपेंशन का मतलब है, थर्मल का मतलब होता है हीट, और एक्सपेंशन का मतलब होता है फैलना। यानी कि किसी चीज़ को हीट करने से जब वो फैल जाएगी तो उस अमल को बोलेंगे थर्मल एक्सपेंशन। और किसी चीज़ को जब हम ठंडा करेंगे तो उसकी वजह से वो कॉन्ट्रैक्ट हो जाएगी, ठीक है। तो उस कंट्रैक्शन को, यानी कि वो सिकुड़ जाएगी, उस सिकुड़ने को हम बोलते हैं थर्मल कॉन्ट्रैक्शन, यानी कि उसको ठंडा करने से जो उसमें चेंजेस आई हैं, ठीक है। तो थर्मल एक्सपेंशन की डेफिनेशन इज द चेंज इन लेंथ, एरिया और वॉल्यूम ऑफ ए सब्सटेंस व्हेन इट इज हीटेड। यानी कि जब भी किसी हम सब्सटेंस को हीट करते हैं, गर्म करते हैं, तो उसकी अगर लेंथ में, उसके एरिया में और उसके वॉल्यूम में जो चेंज आएगी उसको हम क्या बोलेंगे? थर्मल एक्सपेंशन। एज द टेम्परेचर राइजेज, जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ेगा, द पार्टिकल्स विद इन सब्सटेंस गेन मोर काइनेटिक एनर्जी। देखें बच्चे, मूविंग ऑब्जेक्ट की एनर्जी को हम काइनेटिक एनर्जी कहते हैं। जैसे जैसे हम टेम्परेचर बढ़ाते जाएंगे, जो पार्टिकल्स हैं सब्सटेंस के अंदर, उनकी काइनेटिक एनर्जी बढ़ती जाएगी। आपको पता है कि हर चीज़ पार्टिकल्स की मिलकर बनी होती है। ठोस, माया और गैस में पार्टिकल की तरतीब, आपने जो तरकीब है वो पढ़ी होगी कि किस तरह वो तरतीब में होते हैं, ठीक है। आ, तो उनकी जो काइनेटिक एनर्जी है, जब हम टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो वो बढ़ जाएगी। दिस काजेज देम टू मूव फास्टर एंड स्प्रेड आउट, लीडिंग टू द एक्सपेंशन ऑफ द मटेरियल। तो जैसे जैसे हम उसकी काइनेटिक टेम्परेचर बढ़ाएंगे, काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी, तो इसकी वजह से वो ज़्यादा तेज़ी से हरकत करेंगे, ठीक है, और स्प्रेड आउट हो जाएंगे, फैल जाएंगे, और जिसकी वजह से क्या है? एक्सपेंशन हो जाएगी, यानी कि जिसको हम थर्मल एक्सपेंशन बोलेंगे। और मटीरियल क्या है? एक्सपैंड कर जाएगा, ठीक है ना, गर्म करने से, ठीक है। बरअक्स, कन्वर्सली, व्हेन आ सब्सटेंस इज कूल्ड, जब सब्सटेंस को ठंडा किया जाता है, इट्स पार्टिकल लूज एनर्जी एंड मूव क्लोजर टुगेदर। तो थर्मल एक्सपेंशन और थर्मल कंट्रैक्शन एक दूसरे के उल्ट हैं, ठीक है। तो थर्मल एक्सपेंशन में क्या होता है कि गर्म करने से जो हैं सब्सटेंसेस वो फैलते हैं, लेकिन थर्मल कंट्रैक्शन में क्या होता है कि जो मालिक्यूल्स हैं वो सिकुड़ते हैं, क्योंकि उनका टेम्परेचर हम कम करते हैं, उनको कूल्ड करते हैं, ठीक है, ठंडा करते हैं। तो पार्टिकल की एनर्जी क्या होती है? लूज होती है। लेकिन यहाँ पे क्या होती थी? पार्टिकल एनर्जी गेन करते थे थर्मल कॉन्ट्रैक्शन, थर्मल एक्सपेंशन में, ठीक है। यहाँ पे क्या करते हैं? एनर्जी लूज करते हैं एंड मूव क्लोजर टुगेदर, और एक दूसरे के करीब आ जाते हैं, काजिंग द मटेरियल टू कंट्रैक्ट। दिस फिनोमिना इज नोन एज थर्मल। और इस मजहर को हम क्या बोलते हैं? थर्मल कंट्रैक्शन। देखें बच्चे, ये दो तस्वीरें दी गई हैं। ये वाली जो नीचे वाली, ये थर्मल एक्सपेंशन की है, ऊपर वाली है थर्मल कंट्रैक्शन की। देखें, एक जैसे ही तकरीबन बॉक्स हैं, लेकिन उसमें आप देखेंगे कि जिसमें थर्मल एक्सपेंशन हुई है, ये मालिक्यूल्स की काइनेटिक एनर्जी जो है इनकी, ये बढ़ गई है गर्म करने से। और ये क्या है? अ, अ, ये फैल गए हैं, थर्मल एक्सपेंशन यहाँ पे हो रही है, ठीक है ना। यानी कि लार्जर एम्पलीट्यूड है एट हायर टेम्परेचर। इसके बरक्स आप देखें कि इस बॉक्स में ये मालिक्यूल्स क्या हैं, जब इनको ठंडा किया गया है तो ये करीब आ गए हैं। ये थर्मल एक्सपेंशन की जगह थर्मल कंट्रैक्शन बोलेंगे अब हम इसे, ठीक है। तो यहाँ पे मालिक्यूल सिकुड़ गए हैं क्योंकि इनकी काइनेटिक एनर्जी क्या है? वो कम हो गई है जब इनको ठंडा किया गया है। तो ये टेम्परेचर कम करेंगे तो थर्मल कंट्रैक्शन होगी, टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो थर्मल एक्सपेंशन होगी।
اب ہم ٹمپریچر بڑھا کر کس طرح ان چیزوں کو پڑھ سکتے ہیں، تو آگے ہم اس کو دیکھتے ہیں، تھرمل ایکسپینشن ان سالڈس. ہم سالڈس میں پڑھیں گے تھرمل ایکسپینشن بچے. یہ امپورٹنٹ لانگ کویشچن کے طور پر آپ نے تیار کرنا ہے، بہت انٹرسٹنگ ہے، ایزی بھی ہے. تھرمل ایکسپینشن، تھرمل کا مطلب ہوتا ہے ہیٹ، ایکسپینشن کا مطلب میں نے آپ کو بتایا کہ پھیلنا، یعنی کہ ہیٹ کرنے سے جب کوئی چیز پھیلے گی تو ہم اس کو تھرمل ایکسپینشن بولیں گے. تو یہ ہم ابھی صرف سالڈز میں پڑھیں گے اس لیکچر میں. آگے اگلے والے لیکچرز میں ہم لیکوڈز میں بھی پڑھیں گے اور گیسز میں بھی پڑھیں گے. ٹھیک ہے، تو سالڈ میں پڑھتے ہیں کہ ہیٹ کرنے سے کس طرح یہ ایکسپینڈ کرتے ہیں اور اس کو ہم میتھمیٹیکلی کس طرح لکھ سکتے ہیں. وین سالڈز آر ہیٹڈ، جب ان کو گرم کیا جاتا ہے، دی ایکسپینڈ اینڈ دس ایکسپینشن ریمین آلموسٹ کنسسٹنٹ اوور اے براڈ ٹمپریچر رینج. اس نے بولا کہ جب سالڈ کو ہم گرم کرتے ہیں تو وہ ایکسپینڈ کرنا شروع ہو جاتے ہیں، پھیلنا. اور یہ جو ایکسپینشن ہے، یہ پھیلاؤ ہے، ریمین آلموسٹ کنسسٹنٹ اوور برو ٹمپریچر رینج، یعنی کہ جیسے جیسے آپ ٹمپریچر بڑھاتے جائیں گے یہ پھیلاؤ کیا ہے، کنسسٹنٹ رہے گا، یعنی کہ بڑھتا جائے گا. دیکھیں آپ لوہے کو گرم کرتے ہیں بچے، ٹھیک ہے، تو وہ سالڈ میں ہوتا ہے. جیسے جیسے آپ ٹمپریچر بڑھاتے جائیں گے ایک وقت یہ بھی آئے گا کہ جو لوہا ہے وہ بھی بچے کیا ہے، وہ مایا میں تبدیل ہو جاتا ہے، جس کو مختلف شکلوں میں ڈھال کر مختلف چیزیں بنائی جاتی ہیں روزمرہ زندگی کے استعمال کی. تو یہی بات اس نے کی ہے، جیسے جیسے آپ ٹمپریچر بڑھاتے جائیں گے تو یہ جو ایکسپینشن ہے یہ اتنی بڑھتی جائے گی. چینج ان ٹمپریچر میں کاز ریسپیکٹو چینج ان لینتھ اور والیوم آف دی سالڈس، یعنی کہ جتنا آپ ٹمپریچر میں چینج کریں گے اس حساب سے ہی رسپیکٹو چینج آئے گی، یعنی کہ اس حساب سے ہی ٹمپریچر کے اوپر ڈپینڈ کرتی ہے چینج. یعنی کہ جو لینتھ میں اور والیوم میں چینج آئے گی وہ کس پہ ڈپینڈ کرتی ہے، ٹمپریچر پہ چینج کرتی ہے. یعنی کہ جتنا گڑ ڈالیں گے اتنا میٹھا ہے، تو جتنا آپ ٹمپریچر بڑھائیں گے اتنی ہی کیا ہے وہ لینتھ میں اور والیوم میں سالڈ کے چینج آئے گی. If length of a solid changes upon heating then it is called linear thermal expansion. یہ شارٹ کویسچن ہے بچے، یہ ڈیفینیشن ہے لینئر تھرمل ایکسپینشن کی. یعنی کہ اگر آپ گرم کریں اور سالڈ کی لینتھ میں تبدیلی آئے تو اس کو ہم کیا بولیں گے، لینئر تھرمل ایکسپینشن. فار ایگزامپل کنسیڈر آر میٹر روڈ، یہ میٹر روڈ بتایا گیا ہے، دیکھیں بچے یہ میٹر روڈ دیا گیا ہے آپ کو، ٹھیک ہے. لینئر ایکسپینشن ہم پڑھتے ہیں، اب لینتھ میں تبدیلی ہے تو اس کو ہم لینئر ایکسپینشن بولیں گے. ٹھیک ہے، اب دیکھیں یہ میٹل راڈ تھا اور اس کی ایک جو تھی اوریجنل یا انیشیل لینتھ تھی جس کو ہم نے بولا ایل نوٹ، یعنی کہ ایک اوریجنل لینتھ. ٹھیک ہے، اب اس کو ہم نے گرم کیا ہے. ٹھیک ہے، جب اس کو گرم کیا ہے تو اس کی لینتھ میں چینجنگ آئی ہے، اس کو ہم نے بولا ہے ڈیلٹا ایل. دیکھیں بچے ڈیلٹا کی علامت جہاں بھی آ جائے سمبل اس کو ہم بولیں گے چینج. تو چینج کس میں آئی ہے، لینتھ میں، تو ہم لکھیں گے ڈیلٹا ایل. دیکھیں بچے جب یہ کتنی چینج آئی ہے، دیکھیں اس کا سائز اتنا تھا یہاں تک اور اس کا سائز کیا ہے، اتنا زیادہ ہو گیا ہے، اتنا زیادہ ہو گیا. ٹھیک ہے، تو یہ جو چینج ان لینتھ ہے اس کے بعد جو لینتھ آئی ہے ٹمپریچر اپلائی کرنے کے بعد، اس کو ہم بولیں گے ٹوٹل لینتھ اور اس کو ہم بولیں گے ایل سے. ٹھیک ہے، ایل نوٹ کیا ہو گیا، ڈیلٹا ایل کیا ہو گیا، چینج ان لینتھ، اور ایل نوٹ کیا تھا، یعنی کہ جس لینتھ میں چینج آئی ہے، جس لینتھ میں اوریجنل لینتھ میں چینج آئی ہے، اور ایل کیا ہے، ٹوٹل لینتھ جو بعد میں آئی ہے گرم کرنے کے بعد ایکسپینڈ کر کے. میٹل روڈ کو جب ہم نے گرم کیا ہے تو وہ کیا ہے، ایک خاص ٹمپریچر پر اتنا اس کا سائز کیا ہے، لینتھ ہے اس کی بڑھ گئی ہے، تو اس کو ہم بولیں گے ڈیلٹا ایل. ٹھیک ہے، یہی بات وہ یہاں پہ بتانے کی کوشش کر رہا ہے کہ جب میٹل روڈ ہے، میٹلز ہیں آپ کو پتا ہے گرم کریں گے، میٹلز ہیں سالڈز ہوتی ہیں، جب ہم سالڈز میں ہی لینئر ایکسپینشن پڑھ رہے ہیں. میٹر روڈ تھا، انیشیل لینتھ اس کی کیا تھی بیٹے، جو ریجنل لینتھ تھی یا انیشیل تھی وہ ایل نوٹ تھی، اور ٹمپریچر کیا تھا وہاں پہ، ایک نارمل جو بھی ٹمپریچر پہ رکھا ہوا تھا اس کو، وہ ٹی نوٹ تھا. ٹھیک ہے نا، اوریجنل ٹمپریچر ٹی نوٹ، اوریجنل لینتھ ایل نوٹ. وین ہیٹڈ ٹو آ ٹمپریچر ٹی، جب ہم نے ایک نیا ٹمپریچر اس کو دیا اس کو ہم بولیں گے ٹی. ٹھیک ہے نا، یہ جو بعد والا ٹمپریچر ہے، اٹس نیو لینتھ بیکمس ایل، تو جو نئی لینتھ ہے وہ کیا بن گئی ہے، ایل ہے. یعنی کہ یہ جو اب ٹوٹل لینتھ آ گئی. دس انکریز ان لینتھ آف اے روڈ از، اب ہم اس کو میتھمیٹیکلی کیسے لکھ سکتے ہیں، یہ دیکھیں چینج ان لینتھ ڈیلٹا ایل از اکول ٹو ٹوٹل لینتھ مائنس اوریجنل لینتھ. ٹھیک ہے، یہ جو اوریجنل لینتھ تھی اس کو ہم نے مائنس کر دینا ہے کس میں سے، یہ والی ٹوٹل لینتھ میں سے، اور پھر ہمارے پاس یہ والی اتنی آ جائے گی. ٹھیک ہے نا، یہ ہمارے یعنی کہ یہ جو بڑی رقم ہے سمجھ لیں کہ اس میں سے ہم نے چھوٹی رقم کو مائنس کرنا ہے. ٹھیک ہے، یہ جو بڑی لینتھ ہے اس میں سے ہم نے چھوٹی لینتھ کو مائنس کرنا ہے، یعنی کہ جو بعد میں لینتھ آئی ہے. ٹھیک ہے، تو اس کو ہم نے اس میں سے مائنس کرنا ہے.
اچھا، اسی طرح جب چینج آئی ہے لینتھ میں، یہ کس کی وجہ سے آئی ہے؟ ٹمپریچر کی وجہ سے آئی ہے. تو ٹمپریچر بھی تو ایک خاص تھا نا. ٹمپریچر پہلے تھا ٹی نوٹ، ٹھیک ہے، ٹی نوٹ تھا ٹمپریچر، اور جو بعد میں جو ٹمپریچر دیا ہے جس پہ یہ خاص تبدیلی آئی ہے لینتھ میں، اس کو ہم نے بولا ہے ٹی. تو اس کا مطلب ٹمپریچر میں تبدیلی آئے گی تو اس کو ہم بولیں گے ڈیلٹا ٹی. ڈیلٹا ٹی، ڈیلٹا کا مطلب ہوتا ہے چینج اور ٹی کا مطلب ٹمپریچر، یعنی کہ ٹمپریچر میں جو تبدیلی آئی ہے اس کو ہم میتھمیٹیکلی کس طرح لکھیں گے کہ ٹوٹل ٹمپریچر مائنس انیشیل ٹمپریچر، یا یہ جو ہمارے پاس پہلے ٹمپریچر تھا. ٹھیک ہے. It has been observed that the change in length delta L of a solid is directly proportional to its original length. ٹھیک ہے. Directly proportional to its original length and the temperature change delta T. دیکھیں بچے، یہ اس نے کیا بات کی ہے، میں نے آگے آپ کو بتایا کہ جب آپ جتنا آپ ٹمپریچر بڑھائیں گے اتنا ہی اس کا جو ہے وہ لینتھ میں تبدیلی آئے گی. اور دوسری بات اس نے اس میں یہ کی ہے کہ it has been observed that the change in length delta L of a solid is directly proportional to its original length. یعنی کہ جتنی اس کی اوریجنل لینتھ ہوگی ایل ناٹ، اتنی ہی اس حساب سے ہی ایک خاص ٹمپریچر پر اس کو گرم کرنے سے اس میں تبدیلی آئے گی. دیکھیں بچے، اگر ایک میٹر کی ایک ہی ٹمپریچر آپ دے رہے ہیں، مثال کے طور پر میں کہتا ہوں کہ آپ 200 سیلسیس ٹمپریچر دے رہے ہیں اور آپ کے پاس کوئی ایک چیز ہے، میٹل کوئی بھی ہے، ٹھیک ہے، مثال ہے، اگر وہ میٹل 1 میٹر کی ہے نا، اس میں اس کی لینتھ میں تبدیلی کم آئے گی. اگر وہی میٹل اسی ٹمپریچر پہ 200 سیلسیس پہ اگر وہ 2 میٹر کی ہے نا بچے، تو اس میں تبدیلی زیادہ آئے گی. ٹھیک ہے نا. تو اس کا یہی مطلب ہے کہ یعنی جتنی اوریجنل لینتھ ہوگی نا چیز کی، اس حساب سے اس کی لینتھ میں جو نئی تبدیلی ہے وہ آئے گی. اگر وہ اس کی لینتھ زیادہ ہوگی تو اس میں تبدیلی زیادہ آئے گی، اسی ٹمپریچر پہ، ٹمپریچر نہیں بڑھانا، اسی ٹمپریچر پہ زیادہ تبدیلی آئے گی. ٹھیک ہے نا. تو اب ہم اس کو یہ لکھ سکتے ہیں نا کہ جو ڈیلٹا ایل ہے، چینج ان لینتھ ہے، وہ ڈائریکٹلی پروپورشنل ہے اوریجنل لینتھ کے اور ملٹیپلائی بائی ڈیلٹا ٹی یعنی کہ ٹمپریچر کے. ٹھیک ہے، ہمیں لگی اس چیز کی، یعنی کہ جو لینتھ میں چینج آئی ہے وہ کس کے ڈائریکٹلی پروپورشنل ہے؟ اوریجنل لینتھ کے. یعنی کہ یہ جو اوریجنل لینتھ اس نے یہاں پہ بتایا ہوا ہے، جتنی اوریجنل لینتھ ہوگی کسی چیز کی، اس حساب سے ہی اس میں کیا ہے، اس کی لینتھ میں لینئر ایکسپینشن ہوگی، اس کی لینتھ میں تبدیلی آئے گی. ٹھیک ہے. اب ہم یہاں پہ میتھمیٹیکلی ہم نے ایک چیز ڈیریویٹ کرنی ہے، اس کے لیے ہم اس کو تھوڑا سا موڈیفائی کرتے ہیں. دیکھیں بچے، جب ہم پروپورشنالٹی کا سائن ختم کریں گے تو ہمارے پاس آئے گا از ایکول، اور ساتھ میں ہم آئے گا ہمارے پاس الفا. دیکھیں بچے، یہ الفا ہے، یہ ایک کانسٹنٹ کے طور پر ہم لیں گے. الفا کو ہم آگے جا کے بھی پڑھیں گے. ٹھیک ہے. جب ہم ڈیلٹا ایل ہے اور اس کا ہم پروپورشنالٹی کا سائن ختم کریں گے تو ہمارے پاس یہ آ جائے گا کوفیشنٹ آف لینئر ایکسپینشن الفا. ٹھیک ہے. تو یہاں پہ ہمارے پاس آ گیا الفا، اور باقی یہ جو اوریجنل لینتھ ہے اور یہ جو ٹمپریچر ہے، چینج ان ٹمپریچر ہے، وہ ہم ویسے ہی لکھا رہنے دیں گے. ٹھیک ہے نا. تو ہم اس کو ری ارینج کریں گے کیونکہ ہم نے یہ جو لینئر ایکسپینشن کا کوفیشنٹ ہے الفا، اس کو ہم نے فائنڈ آؤٹ کرنے کے لیے کوئی نہ کوئی ایکویشن بنانی ہے. تو ہم کیا کریں گے، الفا از اکول ٹو، اس کو ہم ادھر لے آئیں گے اور یہ ادھر جا کر اس کے نیچے جو چیز جائے گی یہ ادھر جا کر کیا ہو جائے گی، ڈیوائڈ ہو جائے گی. ٹھیک ہے. تو ڈیلٹا ایل اوور ایل نوٹ ڈیلٹا ٹی، یعنی کہ یہ جو چینج ان لینتھ ہے بچے، ٹھیک ہے، اس کے نیچے آ جائے گا، یہ بالکل اس کے نیچے ویسے ہی آ جائے گا ایل ناٹ ڈیلٹا ٹی، یعنی کہ انیشیل لینتھ اور چینج ان ٹمپریچر کیا ہے ویسے ہی آ جائے گا. اب دیکھیں ہمارے پاس یہ جو الفا آیا ہے بچے، الفا کیا ہے، اس کالڈ دی کوفیشنٹ آف لینئر ایکسپینشن آف دی مٹیریل. دیکھیں بچے، الفا کو ہم نے کیا بولنا ہے کہ یہ کیا ہے، یہ فارمولا آپ نے یاد رکھنا ہے کہ یہ الفا کیا ہے، کوفیشنٹ آف لینئر ایکسپینشن. یہ ہر ایک میٹل کے لیے ایک خاص ٹمپریچر پر خاص ہوتا ہے. ٹھیک ہے. تو یہ یہاں پہ کچھ میٹلز کے دیے بھی گئے ہیں، کچھ سالڈ مٹیریلز کے ویلیوز دی گئی ہیں، یہ آپ نے یاد کرنی ہے، یہ امپورٹنٹ ہے بچے. یہ آپ کو جو ہے یہ بورڈ کے ایگزام میں ایم سی کیوز کے طور پر پوچھا جا سکتا ہے. یہ کاپر کا ہے، اسٹیل کا ہے، کاپر اور اسٹیل کا اور سلور کا اور گولڈ کا اور پلاٹینم کا، یہ ٹنگسٹن کا، یہ امپورٹنٹ ہے. ٹھیک ہے. تو یہ آپ نے کر لینے ہیں، اس میں سے آپ کو ایم سی کیوز آئے گا. تو یہ کیا ہے، الفا کیا ہے، کوفیشنٹ آف لینئر ایکسپینشن آف دی مٹیریل. ٹھیک ہے. تو یہ ہمارے پاس کیا آ گئی، یہ ایک، یعنی کہ یہ الفا ہمیں یہ بتائے گا
یہ کوفیشنٹ ہے لینئر ایکسپینشن کا کہ کتنی جو ہے وہ لینتھ میں چینجز آ رہی ہیں ود رسپیکٹ ٹو اوریجنل لینتھ اینڈ چینج ان ٹمپریچر. دیکھیں بچے یہ اوپر جو بات لکھی ہے نا وہی نیچے کیا ہے وہ سمجھانے کی اس نے میتھمیٹیکلی اس نے سمجھانے کی یہاں پہ کوشش کی ہے. الفا کیا ہے وہ ہمیں یہ بتاتا ہے کہ ایک چیز کی لینتھ میں کتنی تبدیلی آ رہی ہے ود رسپیکٹ ٹو اوریجنل لینتھ اینڈ ٹمپریچر چینج. ٹھیک ہے. دیکھیں بچے میں نے یہی بات آگے آپ کو بتائی ہے کہ جتنا ایک چیز کی لینتھ زیادہ ہوگی اس کی میں ڈیلٹا ایل اتنا زیادہ ہوگا. ٹھیک ہے نا. جتنا ٹمپریچر زیادہ ہوگا اتنا ہی ڈیلٹا ایل کیا ہوگا زیادہ ہوگا. تو یہی اس ایکویشن کا مطلب ہے کہ جو چینج ان لینتھ ہوگی وہ کس پہ ڈپینڈ کرتی ہے وہ فریکشنل چینج ان لینتھ اینڈ ڈیلٹا ٹی. ٹھیک ہے. تو جتنا ٹمپریچر اور آپ اوریجنل لینتھ ہے اس کی زیادہ رکھیں گے اتنا ہی اس چیز میں اس کی جو لینتھ ہے وہ کیا ہے اتنی ہوگی. اب دیکھیں بچے یہاں پہ ہم چاہتے ہیں کہ ہم ٹوٹل لینتھ جو ہے اس کو معلوم کریں کہ چینج ان لینتھ جو ہے وہ ٹوٹل لینتھ ہے وہ یہ والی ہے یہ کتنی آئی ہے. ٹھیک ہے. تو اس کو معلوم کرنے کے لیے ہم اس ایکویشن کو ری ارینج کریں گے. دیکھیں بچے ہم نے یہ جو ڈیلٹا ایل ہے ہم نے اس کو کیا بولا تھا یہ اوپر جا کر دیکھیں تو ہم نے بولا تھا ڈیلٹا ایل از اکول ٹو ٹوٹل لینتھ مائنس اوریجنل لینتھ. ٹھیک ہے. تو اس کا مطلب ہے ڈیلٹا ایل کو ہم ایل مائنس ایل نوٹ لکھ سکتے ہیں. تو یہ جو ڈیلٹا ایل ہے یہاں پہ بچے آ کر یہ جو ڈیلٹا ایل ہے ٹھیک ہے یہ والا اس کو ہم ادھر لے آئیں گے تو یہ ایل مائنس ایل نوٹ ہو جائے گا کیونکہ ٹوٹل لینتھ مائنس اوریجنل لینتھ ہو گیا. ٹھیک ہے. اور یہ جو الفا ہے وہ ادھر آ جائے گا اور باقی بالکل سیم ہے ایل نوٹ یہ جو ٹوٹل اوریجنل لینتھ ہے ڈیلٹا ٹی چینج ان ٹمپریچر. اب ہم نے اوریجنل لینتھ ہم نے جو چینج ان لینتھ آیا ہے بعد میں ٹوٹل لینتھ وہ معلوم کرنی ہے. تو ہم کیا کریں گے دیکھیں بچے جو ایل ہے یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ یہاں پہ اس ویلیو میں بھی ہے اور اس ویلیو تو ہم نے یہ ٹوٹل لینتھ معلوم کرنی ہے. ٹھیک ہے. جو بعد میں آئی ہے تو اب دیکھیں کہ یہ جو ایل ہے یہ ایل نوٹ ہے یہ اس ویلیو میں موجود ہے اور ایل نوٹ اس ویلیو میں بھی موجود ہے. تو ہم کیا کریں گے اس کو لے لیں گے کانسٹنٹ اور یہاں پہ ہمارے پاس 1 آ جائے گا پلس اور یہ جو الفا آ جائے گا وہ ہمارے پاس آئے گا الفا ڈیلٹا ٹی. تو یہ ہے جو چینج ان لینتھ آئی ہے بعد میں جو ٹوٹل لینتھ ہے وہ معلوم کرنے کے لیے ہم نے کیا بنا لی ہے ایکویشن بنا لی ہے. ٹھیک ہے. اور اس ایکویشن کی مدد سے ہمارے پاس جو بھی چینج ان لینتھ آئے گا یہاں پہ یہ جو اتنی لینتھ میں چینج آئی ہے ہم اس کو معلوم کر سکتے ہیں اور یہ ہمیں ٹوٹل لینتھ کے بارے میں بتائے گی. ٹھیک ہے. تو الفا میں نے آپ کو بتا دیا ہے یہ کیا ہے کوفیشنٹ آف لینئر ایکسپینشن آف دی مٹیریل. ٹھیک ہے. تو یہاں تک بچے یہ جو ہمارا ہے یہ ٹاپک کا ایک پارٹ کلیئر ہو گیا ہے. ٹھیک ہے. کہ اگر لینتھ میں چینج آئے تو اس کو ہم کیا بولیں گے لینئر تھرمل ایکسپینشن. ٹھیک ہے. لینئر تھرمل ایکسپینشن کا یہ جو لانگ کویسچن ہے یہ الگ آ سکتا ہے اور بعد میں جو والیوم میں آئے گی چینج اگر یہی چینج والیوم میں آ جائے تو یہ یہاں سے ایک نیا لانگ کویسچن بھی شروع ہو سکتا ہے یا آپ کو دونوں کٹھے بھی پوچھ سکتا ہے. ٹھیک ہے نا. تب والیوم اب دیکھیں بچے والیوم میں بھی چینج آ سکتی ہے. ٹھیک ہے. ہم نے پڑھی ہے کس میں چینج لینتھ میں چینج. اگر سالڈ کا والیوم چینج ہو دا والیوم آف اے سالڈ آلسو انکریزز وین اٹس ٹمپریچر رائزز. جب ہم ٹمپریچر بڑھائیں گے تو والیوم بھی کیا ہوگا سالڈ کا وہ چینج ہوگا. دس از نون ایز دی والیوم تھرمل ایکسپینشن. ٹھیک ہے. تو لینئر تھرمل ایکسپینشن اور والیوم تھرمل ایکسپینشن جب کسی سالڈ کو گرم کریں اور اس کی لینتھ میں تبدیلی آئے تو اس کو ہم لینئر تھرمل ایکسپینشن بولیں گے. اگر کسی سالڈ کو ہم گرم کریں اس کے والیوم میں تبدیلی آئے تو اس کو ہم کیا بولیں گے والیوم تھرمل ایکسپینشن. نام سے ہی ظاہر ہے کہ اس کے والیوم میں تبدیلی آ رہی ہے تو یہ آپ نے شارٹ کویسچن کے طور پر بھی تیار کرنا ہے. باقی بچے اس کی ڈیریویشن اور اس کا سارا کچھ بالکل ویسے ہی ہے جو لینئر تھرمل ایکسپینشن کا تھا. وہاں پہ بس یہ فرق ہے یہاں پہ کیا تھا الفا تھا کوفیشنٹ آف لینئر تھرمل ایکسپینشن. ویسے یہاں پہ کیا ہو جائے گا کہ یہاں پہ یہ جو ہمارے پاس کوفیشنٹ آئے گا وہ کیا ہوگا وہ بیٹا ہوگا. ٹھیک ہے نا. وہ کیا ہوگا وہ بیٹا ہوگا
ये कोएफिशिएंट होगा वॉल्यूम थर्मल एक्सपेंशन का। बस बाकी सारी डेल्टा चेंज वॉल्यूम में चेंज है, बस उसको हमने वी से शो कर दिया है, डेल्टा वी से, ठीक है। बाकी सारी चीज़ें वैसे ही हैं। चले अब हम इसको जल्दी से स्टडी कर लेते हैं। सपोज अ सॉलिड हैज़ एन इनिशियल वॉल्यूम वी नॉट। अब देखें, इनिशियल वॉल्यूम था या ओरिजिनल वॉल्यूम था, वो क्या था, वी नॉट था, एज अ टेम्परेचर एट अ टेम्परेचर टी नॉट, और टेम्परेचर क्या था, टी नॉट था। ये ओरिजिनल टेम्परेचर है और ये ओरिजिनल वॉल्यूम है। व्हेन हीटेड टू अ टेम्परेचर टी, जब हम इसका टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो द न्यू वॉल्यूम बिकम्स डेल्टा वी इज इक्वल टू टोटल वॉल्यूम माइनस ओरिजिनल वॉल्यूम, ठीक है। तो वी नोट क्या है, ओरिजिनल वॉल्यूम है, ये जो वी है ये क्या है, टोटल वॉल्यूम है जो कि चेंज आई है, जिसको हमने डेल्टा वी बोला है। तो डेल्टा वी क्या है, चेंज इन वॉल्यूम है, और उसको हम किससे शो करेंगे, वी माइनस वी नोट, ठीक है। एंड द राइज इन टेम्परेचर, टेम्परेचर भी राइज किया है तो वॉल्यूम में तब्दीली आई है। तो जो डेल्टा टी है उसको हम क्या बोलेंगे, टोटल टेम्परेचर माइनस इनिशियल टेम्परेचर, यानी कि डेल्टा टी चेंज इन टेम्परेचर इज इक्वल टू टोटल टेम्परेचर माइनस टी नोट, ओरिजिनल टेम्परेचर था टी नोट। सिमिलर टू लीनियर एक्सपेंशन, मैंने आपको बताया है कि बिल्कुल लीनियर एक्सपेंशन की तरह, यानी कि जिस तरह लेंथ चेंज हुई थी, द इंक्रीज इन वॉल्यूम डेल्टा वी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इट्स ओरिजिनल वॉल्यूम वी नोट एंड द टेम्परेचर चेंजेस डेल्टा टी, ठीक है ना। तो यानी कि इसका मतलब ये है कि जितनी चेंज इन वॉल्यूम आई है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके, ओरिजिनल वॉल्यूम के और चेंज इन टेम्परेचर के। यानी कि जितना आप जो है बच्चे टेम्परेचर बढ़ाएंगे, जितना ओरिजिनल जो उसका वॉल्यूम था उतनी ही उस हिसाब से ही चेंज होगी। वही बात कि जितना गुड़ डालेंगे उतना ही क्या होगा, मीठा होगा। जिस चीज़ का वॉल्यूम ज़्यादा होगा उसमें क्या है, उसकी जो थर्मल एक्सपेंशन है वो क्या होगी, वॉल्यूम थर्मल एक्सपेंशन वो ज़्यादा होगी, ठीक है। तो ये प्रोपोर्शनैलिटी का बिल्कुल वैसे ही साइन खत्म किया, तो इक्वल का साइन आ गया, और ये हमारे पास क्या आ गया, कोफिशिएंट ऑफ वॉल्यूम थर्मल एक्सपेंशन, जिसको हमने बीटा बोला है। ये जो पीछे वाली इक्वेशन थी लीनियर थर्मल एक्सपेंशन की, उसमें अल्फा था, उसको बोला, और ये जो वॉल्यूम थर्मल एक्सपेंशन है उसमें जो चेंज आई है, उसका जो कोफिशिएंट आया है उसको हमने बीटा बोला है। बाकी वी नॉट ये जो ओरिजिनल वॉल्यूम था और चेंज इन टेम्परेचर था वो सेम ही है, ठीक है। अच्छा बच्चे, ये जो चेंज इन वॉल्यूम आई है, ठीक है ना, ये जो चेंज इन वॉल्यूम है उसको ये जो डेल्टा वी है, ठीक है बच्चे, ये क्या था, इसको हम इस तरह से शो कर सकते हैं ना कि v माइनस वी नॉट, यानी कि ये जो डेल्टा टी है इसको हम सॉरी डेल्टा v है, इसको हमने क्या बोलना है, डेल्टा v किसके बराबर है, टोटल वॉल्यूम माइनस ओरिजिनल वॉल्यूम, यानी कि जितना ओरिजिनल वॉल्यूम था उसको हमने टोटल वॉल्यूम में से माइनस कर दिया। तो इसका मतलब है हम इसको ऐसे लिखें या ऐसे लिखें तो एक ही बात है, क्योंकि हमने जो वॉल्यूम में चेंज है उसको मालूम करना है, तो इसलिए हम अपने हिसाब से इक्वेशन को क्या कर रहे हैं, इस तरफ लेकर आ रहे हैं, ठीक है। तो ये बीटा वैसे आ गया कोफिशिएंट, और बी नोट डेल्टा टी आ गया इस तरह, ठीक है। अब देखें, बिल्कुल जो वैल्यूज़ हैं वो सेम हैं, उनको हम यहाँ पे कांस्टेंट ले लेंगे। बी हमने मालूम करना है जो चेंज इन वॉल्यूम आई है, बाद में टोटल वॉल्यूम आया है, और यहाँ पे वन प्लस बीटा डेल्टा टी टेम्परेचर में चेंज। तो ये है इक्वेशन हमने कर ली है, वो क्या है, 10.2, यानी कि ये दूसरी इक्वेशन ड्रा कर ली। तो ये टेम्परेचर में जो भी चेंज होगी हम उसको यहाँ पे मालूम, सॉरी वॉल्यूम में जो भी न्यू वॉल्यूम आएगा हम उसको यहाँ पे मालूम कर सकते हैं। बाकी बात बच्चे बिल्कुल वही लिखी हुई है कि बीटा क्या है, जहाँ पे अल्फा था वो कोएफिशिएंट ऑफ लीनियर थर्मल एक्सपेंशन था, यहाँ पे जो बीटा है वो कोएफिशिएंट ऑफ वॉल्यूम एक्सपेंशन है, विच डिटरमाइंस हाउ मच अ मटेरियल एक्सपेंड्स विद टेम्परेचर। अब ये जो बात, ये जो थ्योरी लिखी हुई है ना, मैं इसको इक्वेशन की सूरत में यहाँ लिख सकता हूँ कि बीटा किसके बराबर है, यानी कि कोएफिशिएंट ऑफ वॉल्यूम एक्सपेंशन है, ये किसके बराबर है, चेंज इन वॉल्यूम विद रिस्पेक्ट टू ओरिजिनल वॉल्यूम मल्टीप्लाई बाय टेम्परेचर। यानी कि जितना आप बच्चे ओरिजिनल वॉल्यूम होगा और जितना टेम्परेचर बढ़ेगा उस हिसाब से क्या है, चेंज इन वी होगा, यानी कि डेल्टा वी होगा, चेंज इन वॉल्यूम होगा। तो बीटा हमें यही बताएगा कि हाउ मच देयर इज हाउ मच अ चेंज इन वॉल्यूम विद रिस्पेक्ट टू ओरिजिनल वॉल्यूम मल्टीप्लाई बाय टेम्परेचर। सो
different solids have different values of beta, meaning some expands more than others when heated. یعنی کہ جس طرح لینئر ایکسپینشن میں مختلف ویلیوز تھیں چیزوں کی، اسی طرح جو سالڈز ہیں مختلف قسم کے، ان کی بھی ڈفرینٹ بیٹا کی ویلیو ڈفرینٹ ہی ہوگی. ٹھیک ہے. اچھا، ان سالڈس ایٹمز آر ارینج ان اے ٹائٹ ریگولر فیشن. دیکھیں بچے، جو سالڈ ہوتے ہیں آپ کو پتہ ہے کہ وہ مالیکیول بالکل ایک دوسرے کے ساتھ کیا ہیں، اس طرح جو ٹائٹلی پیکڈ ہوتے ہیں. ٹھیک ہے نا، گیسز کی نسبت اور سالڈس کی گیسز کی نسبت اور مایا کی نسبت. ٹھیک ہے. تو جو ٹائٹلی پیک ہوتے ہیں، ایز اے ٹمپریچر رائزز، جیسے جیسے ٹمپریچر بڑھتا ہے، ایچ ایٹمز پشز سلائٹلی ہارڈر اگینسٹ اٹس نیبرس ڈیو ٹو انکریزڈ وائبریشن. ٹھیک ہے نا. تو جیسے جیسے ٹمپریچر بڑھائیں گے تو ان کی جو وائبریشنل موشن ہے بچے، اس میں کیا آئے گی، تبدیلی آئے گی، وائبریٹ کرنا شروع کر دیں گے. وہ اپنی اپنی جگہ پہ کیا ہے، وہ کیا ہے، وائبریٹ کرنا شروع کر دیں گے. اور since there is no room to move inward, the structure expands outward instead. ٹھیک ہے. تو جو سالڈ دیکھیں آپس میں تو انہوں نے بڑے مضبوط یہ دیکھیں بانڈ بنائے ہوئے ہیں، تو وہ اندر کی طرف تو ایکسپینشن نہیں نہ ہو سکتی. تو یہ کیا ہے، جو سالڈ ہیں آپ نے دیکھا ہوگا جب ان کو گرم کیا جائے تو وہ ایکسپینشن ان میں باہر کی طرف ہوتی ہے. ٹھیک ہے. تو یہ باہر کی طرف بڑھیں گے، اندر کی طرف نہیں بڑھیں گے، کیونکہ اندر کی طرف نو روم، کوئی جگہ نہیں ہے، کیونکہ وہ مالیکیول کیا ہے، ٹائٹلی ریگولر پیٹرن کے ساتھ پیک ہوئے ہیں. ٹھیک ہے. تو یہ تھا بچے ہمارا آج کا ٹاپک، تھرمل ایکسپینشن ان سالڈس. ٹھیک ہے. جس میں ہم نے لینتھ میں پڑھی ہے لینئر تھرمل ایکسپینشن، اور والیوم میں پڑھی ہے والیوم تھرمل ایکسپینشن. تو یہ امپورٹنٹ لانگ کویسچن کے طور پر ہے بچے. اگلے لیکچر میں انشاءاللہ ہم پڑھیں گے تھرمل ایکسپینشن. بہت شکریہ بچے آپ کا ویڈیو دیکھنے کا. چینل کو لائک کیجیے گا، سبسکرائب کیجیے گا، ویڈیو کو بھی لائک کیجیے گا، دوستوں کے ساتھ بھی شیئر کیجیے گا. اگر آپ کو کوئی مسئلہ ہے، کوئی سوال ہے، تو کمنٹ سیکشن آپ کے لیے کھلا ہے بچے، آپ کمنٹ کر کے پوچھ سکتے ہیں. جزاک اللہ، بہت شکریہ. اللہ حافظ.